بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم ایک بار پھر بات کریں گے ملٹری کورٹس اور ان کے ایکسٹینشن کی وجہ سے آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ ایک بار پھر پاکستان جب ایک نازک موڑ پہ کھڑا تھا تو 2 سال کے لیے نظریہ ضرورت، نظریہ سیاسی اور جمہوری ضرورت کے تحت حیدر وحید صاحب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ہمارے قوانین جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے ہمارے قانون اور ہم نے 2 سال میں درست کیے بھی نہیں ہیں جس طرح سے، اور ہم نے 2 سال میں درست کرنے ہیں، لہٰذا آرمی کورٹس آ جائیں۔ یہ پہلا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد یہ کہ ہمیں 2 اور سال چاہیے۔ اس کے بعد اب آج ہم اس نازک موڑ پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں شاید 2 چاہیے، شاید 1 سال چاہیے۔ کیا ہم نے کچھ نہیں ہے، قانون شہادت وہیں کا وہیں ہے، ٹیررزم کے حوالے سے آفینسز وہیں کی وہیں ہیں، جو 1-2 شکیں ترمیم کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں تاکہ 3 مہینے کے لوگ غائب ہو جائیں، نہ کہ یہ کہ لوگوں کو ایکسیس ٹو جسٹس بہتر ملے۔ یعنی اگر سمت یہ رکھی تھی اور نیت کا اظہار کیا تھا کہ ہم یوں چلیں گے تو جہاں ہم پیچھے رہیں، جس وقت سے پہلی دفعہ ہم نے ملٹری کورٹس بنائے تھے۔ سب سے اس میں ڈس اپوائنٹنگ بات یہ ہے کہ جو کچھ کرنا تھا ان 2 سالوں میں تاکہ پھر ملٹری کورٹس کو ایکسٹینشن دینے کی بات نہ آئے، اور دینی بھی پڑے تو آئی تھنک دے دینی چاہیے، لیکن اگین کوئی اینڈ گیم ہونا چاہیے اس چیز کا۔ کوئی کوشش کی تھی، کوئی جستجو تھی، کہیں آگے بڑھے تھے۔ مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں کہ آپ مزید 2 سال دے دیں، لیکن ان 2 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اب آپ کوئی ملٹری کو ایڈجوڈیکیشن یا جج کے کاموں میں لگانا تو آپ کی نیت نہیں ہے بالآخر۔ تو میرے خیال سے یہ ڈس اپوائنٹنگ ہے، حکومت کی طرف سے ڈس اپوائنٹنگ ہے، انتظامیہ کی طرف سے ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ جو میجرز لینے چاہیے تھے جوڈیشل سسٹم کو تحفظ دینے کے حوالے سے، کرمنل جسٹس سسٹم اور کرمنل جو پولیسنگ سسٹم ہے اس میں امپروومنٹس لانے کے حوالے سے، وٹنس پروٹیکشن کے حوالے سے، ان ساری چیزوں میں وہ کام نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آج آپ پوچھیں کہ کیا ملٹری کورٹس وقت کی ضرورت ہیں تو آج ہم وہی بولیں گے جو 2 سال پہلے بولا تھا، اور آئندہ 2 سال بعد بھی ہمیں یہی کہنا پڑے گا۔ لیکن کیا یہی مقصد ہے ہمارا کہ نظریہ ضرورت ہی کے تحت فیصلے کیے جائیں؟ کیونکہ ایک بات ہے ایک آخری بات میں ایک بات کر لوں کہ دیکھیں، اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس آئینی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے صرف کہ یہ ہو سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہونے چاہیے، تو یہ فرق ہے۔ نہیں، اور آپ اگر کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ایکسٹینشن آپ مانگتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایکس کوشش کی، وہ ابھی پوری نہیں ہو پائی، میں یہ کچھ عرصے دور ہے، اس میں سال اور لگ جائے گا، اس میں مجھے 2 سال اور لگ جائیں گے، لیکن میں کرنے یہ جا رہا ہوں۔ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے بظاہر اس طرح۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی پھر حکومت وقت جو ہے وہ ہمیں تو ایک ہماری اسیسمنٹ، میری اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ وہ کوئی بدنیت اس حوالے سے نہیں ہو سکتی کہ ملٹری ایک جج کا کام کرے، نہیں، اور لیکن پھر بھی کچھ نہیں ترمیم جو سیلف سٹیٹڈ ڈیموکریٹک چیمپئنز پیپلز پارٹی نے یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ، ایک جمہوریت کی کمی دیکھتے ہوئے جو ترمیم پیش کی ہیں، جو 9 پوائنٹس دی ہیں، اس میں سر فہرست پوائنٹ کیا ہے کہ اس فوجی افسر کے ساتھ ایک ایڈیشنل اسسٹنٹ جج بیٹھ جائے۔ یعنی ان کے بھی خیال میں یہ ہائبرڈ سسٹم قبول ہے، حالانکہ ہماری جستجو یہ ہونی چاہیے کہ فوج جو ہے وہ اس جج کو تحفظ دے۔ بالکل، پیپلز پارٹی کے ریکمنڈیشنز میں ایشو صرف یہ ہے پریکٹیکل کہ جن وجوہات کی وجہ سے ملٹری کورٹس کی آپ کو ضرورت ہے اسی کی وہ نفی ان وے کر رہے ہیں کہ وہ پھر پورا خاطر خواہ رول دے رہے ہیں، ہائی کورٹس کو دے رہے ہیں، ایڈیشنل سیشن جج کو دے رہے ہیں، تو پھر ملٹری کورٹس ہوں ہی کیوں؟ ہاں، پھر اگر آپ ان کو ایک رول دے رہے ہیں تو دیں، میں تو کہتا ہوں بہت اچھا دیں، لیکن پھر ان کو تحفظ دیں اور پھر ملٹری کورٹس کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یا تو اگر ضرورت ہے تو یہ رول کس طرح آپ دے سکتے ہیں جب آپ تحفظ والا نہیں دے سکتے؟ صحیح۔ تو مطلب ہائی کورٹ جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے تحفظ کی ضرورت ہے ان جج صاحبان کو، یہ انسان ہیں، ان کی فیملیز ہیں، اور اس طرح کے قوانین کو بہتری کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیجسلیٹر کی اولین فرض ہے، یہ اولین ذمہ داری ہے کہ ہمارے قوانین مطلب 19th 20th سینچری سے نکلیں۔ پی ایم ایل نون کی طرف سے تو ایک بالکل انکمپٹنس نظر آ رہی ہے، لیک آف ول نظر آ رہا ہے، لیک آف انٹینٹ ہونی تو نہیں چاہیے، اٹ ڈزنٹ میک سینس، لیکن ہم سمجھیں گے یہی کہ لیک آف انٹینٹ ہے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ
سیاست یا پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ اگر کیونکہ اس کے ڈیموکریٹک اور لیجسلیٹو پارلیمنٹری پرنسپلز نظر آتے ہیں، چاہے ایگزیکٹو میں وہ کوئی کام نہ کرتے ہوں، لیکن جنرلی اس طرح کے پروپوزلز میں پیپلز پارٹی کی وزڈم اور پولیٹیکل سیگیسٹی آیا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو وہ پروپوز کر رہے ہیں وہ تو پھر نفی کر رہے ہیں، پھر ملٹری کورٹس پھر بنائے ہی نہیں۔ صحیح، اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے چلیں۔ رانا افضال صاحب پی ایم ایل نون کے سینئر ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ ہمیں اور جوائن کریں گے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سینئر منسٹر ہیں فار دا پیپلز پارٹی نثار کھوڑو صاحب، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، از آن دا فون ود اس۔ کھوڑو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رانا افضال صاحب، ایک لیجسلیٹر کا ایک اولین فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ قوانین بنا کے اپوزیشن کے ساتھ جب سمپل میجورٹی میں ہو تو بڑے قوانین اور آئین کے اندر بھی بہتری لا کے ایک ایسے پوائنٹ پہ ہمیں کھڑا کر دے کہ ہمیں اس آئین اور قانون کے باہر نہ جانا پڑے۔ پولیس اس طرح ہو، اتنی فعال ہو کہ پیراملٹری کو آ کے اس کا کام نہ کرنا پڑے، پیراملٹری اتنی فعال ہو کہ وہ ہولڈنگ کا کام کر سکے، ملٹری کو نہ کرنا پڑے، اور جوڈیکیچر کے پاس اتنے ٹولز ہوں کہ جوڈیشری کا کام کم از کم ملٹری کو نہ کرنا پڑے۔ ہم 2 سال کا ایک سنگین واقعے کے بعد 2 سال کے لیے سن سیٹ کلوز کے ساتھ ہم نے ملٹری کورٹس مانے تھے، آج ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور لڑائی اس بات پہ ہے کہ ایکسٹینڈ کتنے دنوں ہونا چاہیے، اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم نے اب تک اس 2 سال کے سن سیٹ پیریڈ کے اندر کون سے قوانین کے اندر کلیئرٹی لائے، کون سے قوانین بہتر کیے اور کون سے قوانین بنائے ود ٹیکنالوجی اینڈ ٹیررزم ان مائنڈ۔ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کا انٹرو بھی سنا اور آپ کی ڈسکشن بھی سنی۔ اب کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کر لیتے کہ یہ سٹیپس تھے جو نہیں ہوئے اور یہ ہونے چاہیے تھے۔ ایک جنرلائز ڈسکشن میں یہ کہہ دینا کہ کچھ نہیں ہوا اور ہمیں ایکسٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے، میں تھوڑا سا اس پہ اپنا مائنڈ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی قوانین کسی جمہوریت کے اندر بنتے ہیں وہ ایک پیسفل اور ایک نارمل معاشرے کے لیے بنتے ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے ایک حالت جنگ میں چلا گیا دہشت گردی کے حوالے سے، اور آج اگر ہم اپنے تمام قوانین تبدیل کر کے ایک حالت جنگ والی سٹیٹ کے قوانین بنا لیں اور سویلین انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس پیرائے پہ آ جائیں جیسے ہم حالت جنگ میں ہوتے ہیں، تو پھر شاید ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ حالت جنگ جاری رہے گی اور ہم یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ سابقہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ 2 سال کے اندر ہمارے ملک کے اندر یہ جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے اس کا ہم صفایا کر دیں گے، لیکن میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، یہ جنگ بہت بڑی ہے اور وہ گو کہ 70% سے زیادہ کمی آ چکی ہے واقعات کے اندر، لیکن جنگ جاری ہے، اور اس کے حساب سے کہاں پہ ہم نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے کہ ہم اپنے قوانین کو ایک ایسی ریاست کے قوانین بنا دیں جو ایک مستقل حالت جنگ میں ہے، یا ایک ایسی ریاست جو حالت جنگ سے نکل جائے گی اور ہمیں سیولائزڈ اور سیولین آبادی کے لیے قوانین بنانے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم کہیں درمیان میں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہر شعبے میں بہتری آئی ہے، حالت جنگ کے حساب سے وہ کم ہے، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پورا جو 21 یا 20 نیشنل ایکشن پلان کی وہ شکیں تھیں ان پہ اگر 0 عمل ہوا ہوتا تو آپ کے ملک میں دہشت گردی جو تھی وہ 70% کم نہ ہوتی۔ تو وی آر سم ویئر ان بٹوین۔ اب وقت یہ ہے کہ ہم آئٹمائز نشاندہی کریں کہ ہم نے پروسیکیوشن میں ہمارے پاس کیا کمزوری ہے، ہمارے پاس سیکیورٹی آف وٹنسز میں کیا کمزوری ہے، ہمارے پاس سیکیور کوڈز کی عدالتوں کی کیا کمزوری ہے، تو پھر اس کے اوپر ہم کام ملک کے لیے زیادہ فائدہ مند گفتگو ہم کر سکیں گے۔ آپ بتائیے 2 سالوں میں اسپیسیفکلی آپ نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ جو 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس تھے اس چیز کو مد نظر آپ نے رکھا ہوا تھا؟ آپ کس کے مرکزی حکومت کے جو اہداف تھے اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا صوبائی میں یہ حکومت نے جو ازیوم کر رہا ہوں کہ جب آپ نے 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس کو تعینات کیا تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ 2 سال کے بعد شاید انشاءاللہ حالات ایسے ہوں کہ ضرورت نہ ہو؟ مرکزی نے کیا کر لیا؟ کیا کیا آپ نے اس حوالے سے؟ دیکھیں، کچھ صوبوں میں سی ٹی ڈیز بنی، فورسز بنی، انہوں نے سیکیورٹی سسٹم کو بیف اپ کیا، مرکزی حکومت نے پوری شناختی کارڈ سسٹم کو سکین کیا، آپ کی جو فورن ریمیٹنسز ہیں، مدارس کو جو پیسے جا رہے تھے، ہیٹ سپیچ کے اوپر بڑا کام ہوا،
ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، سزائیں دی گئی، سرچ آپریشنز کیے گئے، فوج کی مدد وہاں لی گئی جہاں ضرورت پیش آئی، اور آج کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں آپ کے پروونسز کے اندر۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ آپ ساری 150 ارب روپیہ ساری ڈیلیوری کی باتیں کر رہے ہیں سر، ساری آپ نے ڈیلیوری، آپ نے اپنی گورننس کے جو آپ کے پاس اوزار موجود تھے ان اوزار کا بہتر استعمال کیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کو اگر ہم کنٹیسٹ نہ بھی کریں 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس آپ اس لیے نہیں لائے تھے، اس لیے لائے تھے کہ آپ بہتر اوزار بنائیں گے، آپ بہتر قوانین بنائیں گے، بہتر سسٹمز بنائیں گے۔ آپ نے وہ کون سا سسٹم ہے مرکزی حکومت نے قوانین کا، قانون شہادت کا، کرمنل پروسیکیوشن کا، کوئی بھی چیز جس کے اندر ایک خاطر خواہ تبدیلی بائی وے آف امینڈمنٹ یا بائی وے آف اٹیمپٹڈ امینڈمنٹ آئی ہو؟ دیکھیں اب شاید لیجسلیشن کے اندر جو قوانین ہیں ہمارے، ان میں پنشمنٹس کا سائز بڑھانا یا اس کو شاید مناسب نہیں سمجھا گیا۔ جو ہماری پرابلمز تھیں قوانین کی کمزوری نہیں تھی، امپلیمنٹیشن کی کمزوری تھی۔ اور اگر یہ ٹول جو ملٹری کورٹس کا 2 سال کے لیے بنایا گیا، وہ اگر کامیاب ہے 2 طریقوں سے، ایک تو ملٹری کورٹ کے نام سے جو دہشت گرد ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا بڑا کوئک ٹرائل ہوگا، ہم بچ نہیں سکیں گے، جبکہ دوسری عدالتوں میں ایک ہیومن رائٹس کے جو فیکٹرز ہیں وہ دہشت گردوں پہ جو اپلائی نہیں ہونے چاہیے، وہ ہیومن رائٹس دوسری نارمل سول کورٹ کے اندر وہ ہیومن رائٹس کے پورے تقاضے ان کو بھی اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں، اور وہ کیس جو ہے الزام لگتا ہے نا کہ وہ دہشت گرد ہے، اس کو ہر اس ہیومن رائٹ کی اسی کو سب سے زیادہ حق ہے ہر انسانی حقوق کے شق کا جتنا مجھے ہے، کیونکہ جب تک کہ ہم ثابت نہیں کر پاتے کہ وہ دہشت گرد ہے، جب تک اس کو ایک سسٹم آف لا نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ملٹری کورٹس ایک لیزی وے آؤٹ ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ سب کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہیں سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، سر جج جوری ایکسیکیوشنر کون ہے، کیا ویزیبل ایویڈنس ہے، کس طرح اس کو کلیکٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ریاست کے اوپر اور بے دردی سے بلا وجہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ اس کنفرنٹیشن میں پکڑے جاتے ہیں، اس کنفرنٹیشن میں یہ لوگ چارج شیٹ ہوتے ہیں جہاں وہ ریاست پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی محلے کی لڑائی نہیں ہے، یہ پیسے کمانے کے لیے ڈاکہ مارنے والی جو بات نہیں ہے۔ پاکستانی سٹیزن ریاست کو اٹیک کرے اس کے ڈیو پروسیس رائٹس آئین کے انڈر نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں، اور ساری بات ہی ہے کہ وہ اس طرح تھے یا رانگ پلیس رانگ ٹائم تھے۔ اگر اتنی ہی آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو ٹیک them to the civil courts, they'll do justice by them. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں موجود۔ But provided you provide them protection، ایسے تو نہیں witnesses prosecution اور جج صاحبان کام کر سکتے ہیں جس طرح ابھی حالات ہیں۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ شاید یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حالت جنگ میں مارے جاتے لیکن بچ گئے، اور کیونکہ بچ گئے ان کو اب سزا دینی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ان کے لیے وہ ہیومن رائٹ فیکٹرز۔ نثار کھوڑو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نثار کھوڑو صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آپ سینئر وزیر ہیں حکومت سندھ میں، آپ کا ایک بہت طویل سیاسی تجربہ ہے۔ کھوڑو صاحب آپ بتائیے، آپ ایک بہت ہی تجربہ کار لیجسلیٹر ہیں، آپ کے خیال سے یہ جو پروپوزلز آپ نے دیے ہیں جس میں کہ ایک آپ نے کافی بڑا رول جو ہے وہ ہائی کورٹس کا بھی نکالا ہے اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا بھی نکالا ہے، تو اگر یہی سارے رولز ہم دے سکتے ہیں، اگر اس پوزیشن میں کہ ہم تحفظ دے سکتے ہیں ان عہدوں کو، ان جج صاحبان کو، تو پھر تو ملٹری کورٹس کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان اے وے آپ کے ریکمنڈیشنز کتابی طور پہ تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن جو ہمارے اس وقت حالات ہیں جس میں ملٹری کورٹس کی تعیناتی ہوئی ہے، تو وہاں پہ یہ سب کچھ دے بھی کس طرح، اور اگر دے سکتے ہیں تو پھر ملٹری کورٹس ہی نہ بنائیں۔ جی کھوڑا صاحب۔ اس ملک میں بدقسمتی سے بہت دفعہ یہ ٹرائی کیا گیا ہے۔ آپ کو وہ سال نہیں بھولنے چاہیے جو ضیاء الحق کے تھے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں نارمل کورٹس بھی تھی، اے ٹی سی کورٹس بھی تھی اور سمری کورٹس بھی تھی۔ سمری کورٹ کا مطلب ملٹری کورٹس ہی ہوتا ہے۔ اس وقت کیا مسئلہ تھا کہ جی ڈیموکریسی کے لیے جو جدوجہد کرنے والے تھے اس کو سزا ملے۔ سمری کورٹس بنائی گئیں، کوڑے لگائے گئے، گولیاں ماری گئیں، پھانسیاں دی گئی، سب کچھ کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ لوگ اپنے حق مانگ رہے تھے اور حکومت وقت اس وقت جو تھی وہ لوگوں کو سرنگوں کرتی تھی۔
चलते चलाते वो किस्सा तमाम हुआ। अब यहाँ यकीनी तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का दौर दौरा हुआ और उसमें भी पाकिस्तान का वो किरदार भी ना बोले जो उन्होंने पहले अफगानिस्तान में अदा किया और उसके उन लोगों को प्रमोट किया गया जो जिहाद में थे। चलते चलाते वो गलबा हासिल कर गए और यहाँ इतना आ गया कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका है और फिर वो ऐसी हालत जंग जैसे आपने कही, ये सब कुछ का। अब ये इशू है मिलिट्री कोर्ट्स का। देखिए, अगर मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे, सिविलियन गवर्नमेंट्स में मिलिट्री कोर्ट्स होते नहीं है, होने नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, लोगों को एक सिक्योरिटी का सेंस देना था, इसलिए बदले नाखास्ता सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। अब उन 2 सालों में अगर आप देख लें तो जब मिलिट्री कोर्ट लगाई गई थी तो ये थोड़ी है कि उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत सबको सिर्फ मारा गया था, बहुत से लोग गिरफ्तार भी हुए होंगे, बहुत से लोग गिरफ्तार भी होंगे। अब आप देख लें कि मिलिट्री कोर्ट से इस वक्त तक कितने लोगों को सजा दी, कितने अंजाम तक पहुंचे जिस अंजाम तक उनको पहुंचना था। जब उतना नहीं उन्होंने आउटपुट दिखाया, जो जेरे हिरासत लोग थे, जो अरेस्टेड थे, उनका वो भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तो फिर हम ये सवाल उठाते हैं कि मिलिट्री कोर्ट बनाने का तुक ही क्या था, क्योंकि उन्होंने वो रिजल्ट तो नहीं, वो इम्पैक्ट तो नहीं दिया कि इस इम्पैक्ट की वजह से वो सारे डर गए कि ये मिलिट्री कोर्ट से हमारा कहीं से सफाया हो जाएगा, इसलिए जरा चुप हो जाओ या मतलब डर जाओ या हमें दहशतगर्दी से वो अपने हथियार फेंक कर और सामने आके शरीफ बन के और चलने लगे। इसी वजह से हमने अगर ये सारे प्रपोजल दिए हैं कि जी अगर कोई चाहता भी है तो कुछ सेम्बलेंस ऑफ वो निकालो जिससे आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों से छुटकारा हासिल सके मिलिट्री कोर्ट से। अगर सेशन जज को हमने रखा है कि जी फौज के साथ वो सेशन जज भी बैठे, तो सेशन जज को भी एक प्रोटेक्शन ही तो मिल गई है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि इसको 1 साल तक बढ़ाया जाए, ज्यादा ना बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने 2 साल ट्राई कर चुके हैं और 1 साल में भी देख सकते हैं कि जी कितना हो सकता है बेहतर, कितना नहीं हो सकता है बेहतर। अब 2 साल के बाद फिर 2 साल, अगर ये बात की तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ये सिर्फ लफ्ज 2 साल क्यों रखा गया था? क्योंकि ये टेस्टिंग टाइम था, ये टेस्टिंग टाइम था कि और डिलीवरी क्या हुई है इस हवाले से भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त ब्रेक। ये कहना कि जी वो क्योंकि वो दहशतगर्द है लिहाजा उसके प्रोसेस अलग होना चाहिए, इस बात का तयन करना कि क्या वो दहशतगर्द है या नहीं, यही पूरा प्रोसेस है कि इज़ ही अ टेररिस्ट और नॉट, एंड अंटिल ही इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये नहीं कि वो, और अगर इस तरह बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट के अंदर हैं दहशतगर्द, तो हमारा लीगल सिस्टम इतना गया गुजरा नहीं है कि वो उसको भी कन्विक्ट ना कर पाए। सारी बात इसी पे रह जाती है कि एविडेंस का कलेक्शन का मेयार क्योंकि पूरा नहीं हुआ, कानून क्योंकि इतना पुराना है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को काउंट नहीं करता, वो वेट नहीं देता मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तहफ़्फ़ुज़, जो जज साहिबान को, प्रोसिक्यूटर को, विटनेसेस को मिलना लाजमी है, वरना आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस उस तरह हो सकेगी। ठीक, एक ब्रेक के बाद यही कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम बात कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और उनकी मज़ीद कंटिन्यूएशन के हवाले से। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि ऑब्वियसली डिलीवरी अगर अफेक्ट नहीं हो रही तो फिर इनको एक्सटेंड करने का कोई मामला होना नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो निसार खोड़ो साहब से थोड़ी सी ज़्यादा सेंट्रिस्ट है। एक्सटेंशन के अंदर एग्रीड है वो 1 साल की, लेकिन उस एक्सटेंशन के ऊपर कुछ कदगन और कुछ शिक लगाई हैं, जिनमें से एक सिविलियन डिलीवरी, सिविलियन जज की ओवरसाइट, दूसरी कानून शहादत का इम्प्लीमेंट होना, यानी कि जो शवाहिद दिए जाते हैं उस एलिजिड टेररिस्ट के हवाले से उनको कानून शहादत के तरीक़ों से चलना ज़रूरी, और फिर उनको हक़ ये कि उनके ख़िलाफ़ जो चार्ज है वो 24 घंटे के अंदर उनके सामने पेश किया जाना। राना अफजाल साहब, ये पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशंस को पीटीआई कम अज़ कम रद्द कर रही है, अपोजिशन की एक मेन जमात होते हुए रद्द कर रही है, और ये कहते हुए रद्द कर रही है कि ये महज फेस सेविंग है, पीपल्स पार्टी इज़ ऑन बोर्ड, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। बट फ्राइडे को इस तरह सामने नहीं आया सर, आपके बिल की अपोजिशन की पीपल्स पार्टी ने, जो एक रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन द आर्मी एक्ट है उसकी भी अपोजिशन की पीपल्स पार्टी ने। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एन ब्लॉक उनको रद्द करने के हक में नहीं है। हम निगोशिएट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखें, खोड़ो साहब ने जो बातें की वो दुरुस्त हैं, लेकिन उस वक़्त एक डिक्टेटर की हुकूमत थी
اور اس ڈکٹیٹر نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت زیادتیاں کی, بہت ظلم کیے. آج وہ جو قوانین بن رہے ہیں وہ ان حالات میں نہیں بن رہے. آج سول اور ملٹری فورسز ایک پیج پہ ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے. تو یہ جب دونوں فریق مل کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ والا فیکٹر نہیں ہے جو ضیاء الحق کے دور میں تھا. آج ہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ یہ لا کس کے اوپر اپلائی ہوگا. اور اس وقت جب یہ قوانین ہم ان کو قوانین بنا رہے تھے اسمبلی کے اندر, اس وقت وہ ہیومن رائٹس اور سول رائٹس کے حوالے سے جو تحفظات کا ذکر ہوا, جن پہ تقاریر ہوئیں, بحث ہوئی, وہ کوئی بھی چیز جو تھی پچھلے 2 سال میں نظر نہیں آئی. کوئی اعتراضات ملٹری کورٹس کے کارکردگی پہ نہیں ہوئے. اور پھر وہ جو کورٹس, وہ جو ملٹری کورٹس کے فیصلے تھے وہ مجسٹریٹس کے سامنے گئے, وہ ججز کے سامنے گئے, بیسک امینڈمنٹ ہے سر, ایک بیسک امینڈمنٹ ہے, بالکل بنیادی امینڈمنٹ ہے. اگر آپ ایک آدمی کو وہاں ہوتے ہوئے حلف نہ لیں, اس سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, کسی بھی ویژول میڈیم کے تحت ان کو کسی انڈسکلوز لوکیشن سے ان کی حلفیہ بیان لے لیں, ان کا حلف اٹھانے کے لیے ایک رسپانسبل آفیسر ان کی انانیمٹی پروٹیکٹ کر لے, اور پھر جب ان کا حلفیہ بیان آ جائے تو ان کے نام کے ساتھ معیز جعفری نہ لکھا ہوا, اگر ان کا نام معیز جعفری ہو ان کو کوئی اور نام دے دیا جائے. یہ بیسک ہیں. مجھے ریلائبلی انفارم کیا جاتا ہے جو سابق لا ایڈوائزر تھے مرتضی وہاب صاحب, انہوں نے یہ امینڈمنٹ موو بھی کی تھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر ایویڈنس کلیکشن کی حوالے سے. اس کو اگر فیڈرل لیول پہ قانون شہادت کا حصہ یا ٹیررزم ایکٹ کا حصہ آپ بنا دیں تو یہ ایک شروعات ہے سر, اور ایک ایسی شروعات ہے جس کے تحت کم از کم وٹنسز سامنے آ کے وہ کہہ سکیں گے جس کو کہنے سے وہ ڈرتے ہیں, کورٹ جانے سے وہ پرہیز کرتے ہیں, اور کورٹ جب جاتے ہیں تو ان کی زندگیاں خطرے میں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ تمام چیزیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر مائنیوٹلی اور ان کے اوپر باریکی کے ساتھ غور نہیں کیا جاتا, دیکھیں جو ملٹری کورٹس ہیں ان سے یہ بھی توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ آرمی کے اوپر جو اعتماد ہے وہ نیوٹرل ہیں, وہ کسی پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے, کہ کسی فقہ کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے. وہ ریاست کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے ایک ٹرسٹ کا لیول ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو ہائی کورٹ میں اجازت دے دی کہ وہ وکیل کے ساتھ اپیل میں جا سکتے ہیں, پھر آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ صدر کے پاس اپیل کر سکتے ہیں. تو جو اور پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمیں اپنی فوج کی نیت پہ قطعاً کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے, نہیں, لیکن پھر انہیں وزیر اعظم بھی بنا دیتے ہیں نا, کیونکہ ان کی نیت پہ تو شک نہیں کرنا چاہیے, وہ کام بھی کر لیں. ملک کا سوال ہے, ملک کا سوال ہے, ابھی مشکل واقع ہیں, آپ حکومت بھی دیتے ہیں پھر ان کو. ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں, حالت جنگ ہے. بھائی اگر جج کا کام وہ کر سکتے ہیں تو پرائم منسٹر کا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ذرا میری بات دیکھیں, یہ تو اب چھکا مارنے والی بات ہے کہ ان کو پرائم منسٹر بنا دیں, ان کو یہ کر دیں. یہ تو ایک آپ مل کے ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک مل کے راستہ نکال رہے ہیں کہ جو دشمن ہے پاکستان کے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور جب آپ اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے آپ کھوڑو صاحب سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جواب دے دیا کہ یہ ایک بہت مختلف سچویشن ہے, کیونکہ بوتھ آر آن دا سیم پیج. جناب علی, میں یہ کہہ رہا تھا, جی کھوڑو صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں مختلف پیج پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سویلین اور ملٹری کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جب آرمی اسکول پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت یہ پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کر کے لابی کی تھی, اور لابی کرنے کے بعد یہاں ایک کنسنسس پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی تھی کہ ہاں ملٹری کورٹ تک بھی اگر جانا پڑے تو چلے جائیں. اس ملٹری کورٹس کے لیے سپریم کورٹ نے بھی فتویٰ دے دیا کہ جی ملٹری کورٹس اللیگل نہیں ہیں. جب سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اجازت مل گئی, جب پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی ان کو دے دیا, تو پھر ملٹری کورٹ نے میرے سمجھ کے مطابق تو یہ ہوا تھا کہ جی جنرل مشرف پر جس نے حملہ کیا پہلی سزا تو اس کو ملی تھی. اب دہشت گردی کے زمرے میں وہ بھی آتا تھا یا نہیں آتا تھا یہ الگ چیز ہے, لیکن میں پھر بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی کنسسٹنسی دکھائی ہے. ڈیموکریٹک سسٹم میں ہم یقین رکھتے ہیں. ہیلو جی, ہیلو جی سر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے, آ رہی ہے آواز ہمیں, بولیے.
ہاں تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ پھر آ کے بات آ جاتی ہے کہ ہم اس چیز سے آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کریں. اگر ایبرپٹلی ہم نکل نہیں سکتے, اسی وجہ سے سب کچھ سوچ کر پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ 2 سال آزما چکے ہیں, اب اگر کرنا ہی ہے تو چلو 1 سال کر کے دیکھتے ہیں کہ زیادہ بہتر صورتحال ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. بٹ کھوڑا صاحب آپ کی بات میں صرف ایک پرابلم ہے, صرف ایک پرابلم ہے. آپ کی بات ان تھیوری بالکل صحیح ہے, آپ کی بات میں صرف یہ پرابلم ہے سر کہ جب حالات اتنے نہیں بدلے, اب یہ تو ایک کتابی بات ہے نا, پہلے 2 سال دیے تو اب کم دینا چاہیے, اب 1 سال دینا چاہیے, بٹ کیا وہ گراؤنڈ ریالٹی میں اتنا فرق آیا ہے کہ اب ہم 1 ہی سال دیں اور مزید قدغن بھی اس پہ لگائیں اور مزید ہائی کورٹ کو بھی جوڈیشل ریویو کی پاور دیں؟ جی تو پھر کیونکہ آپ نے ہائی کورٹ کو کیا پروٹیکٹ کر لیا ہے کہ ہائی کورٹ اب یہ فیصلے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر یہ نہیں, ہم نے دیکھیں پارلیمنٹ نے بڑی سوچ سمجھ کر کے کانسٹیٹیوشن میں صرف لفظ 2 سال لکھے تھے اور کوئی ایکسٹینشن کا ذکر ہی نہیں تھا, اس میں ایکسٹینشن کا ذکر نہیں تھا. سو اٹ واز اے چیلنجنگ جاب فار دی آرم فورسز اینڈ دا ملٹری کورٹس کہ وہ اتنا امپرٹ ڈالتے تھے کہ جی ہاں ہم ذرا سکھ کا سانس لے سکتے تھے. اب 2 سال میں اگر یہ میں کہوں کہ کیا ان پہ میں ناکامی کا الزام لگا دوں, کیا افواج پاکستان کو میں ایسے غلط کہوں؟ ان کے پتہ نہیں کتنے جوان شہید ہو گئے اس ساری ایکسرسائز میں, انہوں نے بڑی کوشش کی اپنی جگہ پہ. کا 2 سال کا سنسٹ کلوز کے ساتھ ہونا آپ کے اوپر چیلنج تھا. آپ جیسے لیجسلیچر کے ریپرزینٹیٹیو لیجسلیٹرز کے اوپر چیلنج تھا کہ آپ ان 2 سالوں میں اس بینڈ ایڈ کو لگانے کے بجائے ایک خاطر خواہ سسٹم آف ایویڈنس, ایک خاطر کا سسٹم آف ایڈجوڈیکیشن دیں گے جس کے بعد یہ ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ فوج کا فیلئر نہیں ہے سر, یہ لیجسلیٹرز کا فیلئر ہے. آپ لوگوں نے وہ سٹیپس نہیں لیے یا لے نہیں پائے یا وہ امینڈمنٹس نہیں کر پائے. ہماری فیلئر تو ہمیشہ مانی جاتی ہے, ہمیں تو ہمیشہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, لیکن جو بیٹھے ہیں پی ایم ایل این کے ان سے پوچھ لیں کہ یہ 2 سال میں انہوں نے صرف یہ اعلان کر کے ذرا چپ کر کے کیوں رہ گئے؟ وٹنس پروٹیکشن بل آ کھوڑا صاحب دیکھیں پی ایم ایل نون یہ کہتی ہے, تھی رانا صاحب یہ کہتے ہیں, پی ایم ایل نون یہ کہتی ہے کہ دیکھیں 2 سال میں دہشت گردی کی سچویشن میں بہت امپروومنٹ آئی ہے. بٹ دیٹس ناٹ نہیں, بٹ اٹ از ریلیونٹ بیکاز اگر امپروومنٹ آئی ہے تو یعنی کہ لہٰذا ججز کے تحفظ کے حوالے سے بھی ایک امپروومنٹ آئی ہے, بٹ وی آر ناٹ دیر یٹ. وی آر ناٹ دیر کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم ججز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. 2 سال کا ٹائم لیمٹ آپریشن ضرب عزب پہ نہیں تھا. 2 سال کا ٹائم لیمٹ دیکھیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بہتری آئی, نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ جو بہتری آئی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو نہیں آئی ہے, یہ بہتری ایک ڈران آؤٹ ملٹری آپریشن سے آئی. یہ 2 سال کا ملٹری کورٹ اس لیے تھا کہ ہم اپنے کورٹ سسٹمز ٹھیک کریں گے. کیا ہم نے اس طرف پہلا قدم بھی لیا ہے؟ سسٹم ٹھیک کیا کریں گے؟ تو کیا ملٹری کورٹس ہمارے ایگزسٹنگ کورٹ سسٹم سے کوئی بہتر تھے؟ بات بہتر کی نہیں, بات تو پروٹیکشن کی ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہے سسپینڈڈ تھے. نہیں, بٹ بات تو نہیں, فنڈامنٹل رائٹس کوئی سسپینڈڈ نہیں تھے. بات یہ کہ پروٹیکشن جو سول کورٹس کو نہیں تھی, وٹنسز کو نہیں تھی, پروسیکیوٹر کو نہیں تھی, جج کو نہیں تھی, اس سسٹم کو جو کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈیو پروسیس دیتا ہے, اس سسٹم کو وہ پروٹیکشن نہیں تھی. اس لیے ملٹری کورٹس لانا ضروری ہو گئے تھے کہ یہاں پہ ایک پروٹیکشن کے انڈر جہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ اپنی کارروائی نہیں کر سکتے, جہاں پہ وٹنسز کو, جج صاحبان کو وہ وٹنسز کی جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے نا, مطلب یہ تھا نا. نہیں, بٹ وجہ یہی تھی نا کہ پروٹیکشن نہیں ہے. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک وہ ایک شک تھی اور ایک چھوٹی شک تھی. وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوتی, پھر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں, پھر جج جو ہیں وہ دباؤ میں آ کے قانون شہادت صحیح سے اپلائی نہیں کر پاتے. That was one of the issues. But there were other issues. The issue was that the law is defective and we haven't done anything to remedy it. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی سچویشن میں ہم بہتری لے آئے ہیں, ہمیں کچھ اور ٹائم چاہیے, ہم پہ اعتماد کریں. کیا 2 سال پہلے سے ابھی حالات بہتر نہیں؟ اور اگر بہتر ہیں تو اعتماد کریں 2 سال بعد اتنے صحیح ہو جائیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ملٹری کورٹس کی. کھوڑا صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اب یہ تو آپ نے کہا نا کہ ہم پر اعتماد کریں, آپ نے کہا اعتبار کریں. اب اعتبار کرتے ہیں پاس پرفارمنس پر. اب پاس پرفارمنس کے لیے اگر لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر میں آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے بھی تحفظات کا اظہار کروں گا. نہیں, لیکن امپروومنٹ آپ نے امپروومنٹ نہیں آئی 2 سال میں. ضرب کی وجہ سے اگر کچھ کمی آئی ہے تو اس کی وجہ سے آئی. ٹھیک ہے, تو ضرب عزب کس کے انڈر ہو رہا ہے؟ لیکن ملٹری کورٹ جو ہے 2 سال کورٹ جی کورٹس کے اندر تو نہیں آئی.
نہیں وہ ایک ایلیمنٹ ہے نا, بٹ اوور آل سیکورٹی سچویشن کا کیا تعلق نہیں ہے اس چیز سے. اوور آل جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کا تعلق نہیں ہے وٹنس پروٹیکشن سے, اس کا تعلق نہیں ہے جج کی پروٹیکشن سے, پروسیکیوٹر کی پروٹیکشن سے. میں نہیں سمجھتا کہ اب جج صاحبان یہ کہنے کے قابل, میں نہیں سمجھتا کہ جج صاحبان اس کا کہنے کے قابل ہو گئے کہ ہمیں ابھی کسی کا خوف نہیں ہے, ہم جو بھی فتویٰ دے گے ہم کھل کر فتویٰ دے سکتے ہیں. بالکل نہیں ہے, یہ تو جج صاحب ابھی تک نہیں کہہ سکے 2 سال ملٹری کورٹس ہونے کے باوجود. بٹ بہتری آئی ہے. نہیں ہے, نہیں ہے, رائٹ نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کمی آئی ہے. جی صحیح, ایک بریک لیں گے کھوڑو صاحب. کمی آئی ہے وہ ضرب حضرت. سوری صاحب, ٹھیک ہے, یہ اس بات سے میں متفق ہوں حیدر وحید صاحب نہیں ہے کہ یہ 2 سال کا ملٹری کورٹس کے ہونا یا نہ ہونے کی وجہ سے بہتری, ساری بہتری کو کہہ دینا. This was a lot more to do with a military operation and it points to the failure of the legislature. But I think کہ military operation کی وجہ سے اگر security situation بہتر ہوگی, it will go a long way in us not needing military courts. It is not the only thing, but it goes a long way. صحیح ہے, لیکن ملٹری کورٹس کا ہونا میرے خیال سے یہ تحفظ ایک بنیادی وجہ تھی, لیکن وہ واحد وجہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ جلدی سے آپ پروسیس کریں, ہم فوجی ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ جو وٹنس کا آنا جانا, ان کا پوچھنا, ان کا کچھ اور کہہ دینا, اس کی ضرورت نہیں ہے, جلدی کریں, یہ چیک بلیک ٹیررسٹ ہیں. نہیں تو جلدی کرنے کے لیے تو ایک الگ سویلین کورٹ بنا دیں. جلدی کا مسئلہ صرف نہیں ہے, تحفظ کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک, That's where we disagree. ایک بریک کے بعد واپس آ جائیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. حیدر وحید صاحب, آپ ڈس ایگری کر رہے تھے اس بات سے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو تحفظ ہے سسٹم کا وہ پیراماؤنٹ ہے, فنڈامنٹل ہے, اور جو تحفظ ایک آرمی کے جنرل کو یا وزیر اعظم کو یا فیڈرل منسٹر کو ملتا ہے, اگر وہ ہر جج کو دے دیا جائے, ہر وہ جج خاص کر جو کہ ان عدالتوں میں اگر تو خاص عدالتیں بنتی ہیں یا اگر خاص عدالتیں نہیں بنتی تو ان جج صاحبان کو خاص کر جو ایڈجوڈیکیشن اس کی کرتے ہیں ان کو اگر یہی تحفظ دیا جائے تو جج کا کام جج بھی کر سکتا ہے. اگر تحفظ دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے, ٹیکنالوجی کو استعمال, ضرب حسب اور ان چیزوں سے ہوگا. نہیں, میں وہ نہیں کہہ رہا, ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اینونیمٹی دے دی جائے, ٹھیک ہے, بس اگر یہ کر دیا جائے تو آپ کو کوئی سپر مین کی ضرورت نہیں ہے, 4 کرنل کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف جج کو یہ اجازت ہو کہ وہ ریموٹلی ٹرائل کنڈکٹ کر سکے, پرزنر کو پرزن میں بیٹھے ہوئے ہی ٹرائل کر لے, اور وٹنس کو عبدالشکور کہلانا کی اجازت ہو جبکہ اس کا نام عبدالشکور نہ ہو, اگر اینونیمٹی آپ پرووائڈ کر دیں, اس کے باوجود بھی آئی تھنک تحفظ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک حد تک اس کی ریکوائرمنٹ شاید کم ہو, بٹ آئی تھنک رہے گی. کوئی اتنی ہرکیولین ٹاسک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے وٹنس پروٹیکشن اینڈ پرہیپس جوڈیکیچر پروٹیکشن. میرے خیال سے اگر آپ تحفظ نہیں دے سکتے تو آپ انڈیپینڈنس جو جوڈیشری کی ہے اور جو جوڈیشل سسٹم کی ہے اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں, کیونکہ تحفظ کے بغیر کوئی جوڈیشری, اگر آپ تحفظ نہیں دے سکتے اور آپ یہی کمپرومائز کرنے والے ہیں تو آدھی کمپرومائز, ایک انونیمس جج ہے, نہ کہ یہ کہ مطلب کرنل اور کیپٹن سٹنگ ان. بالکل یہ کرنا چاہیے. اور میرا تو کھوڑو صاحب یہ کہنا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جو تحفظ دیا جاتا ہے ایک چیف منسٹر کو یا ایک فیڈرل یا پروونشل منسٹر کو, کم سے کم اتنا تحفظ اگر ہم 2-4 ججز کو ایک ہر صوبے پر صوبے اگر ہم پک کر لیں, ان کو کم سے کم دے دیں اور خاص عدالتیں بنا دی جائیں, تو سویلین عدالتیں بھی یہ کام نہیں کر سکتی کیا؟ سر, کوئی زمانہ تھا کہ خاص عدالتوں اور اینٹی ٹیررس کورٹوں کے لیے بھی لوگوں کی رائے ہوتی تھی کہ ان کی ضرورت کیا ہے جب جوڈیشری ہے تو. اور آج اگر ججز ہیں تو پھر میں ان کے دیکھتا ہوں کہ جی ہائی کورٹ کے جج کو ایک پولیس کی گاڑی آگے ہوتی ہے اور دوسری گاڑی اس کے پیچھے ہوتی ہے. میں کب کہتا ہوں کہ جوڈیشری کو پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے؟ آپ پروٹیکشن دیں, حکومت دے سکتی ہے پروٹیکشن, ان کے لیے پولیس والے بھی رکھ سکتے ہیں, ان کے لیے سب کچھ رکھ سکتے ہیں, گھر پہ گارڈز بھی ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتے ہیں, اور جو کورٹس کی بلڈنگ ہے وہ بھی یقینی طور پر مانیٹر ہو سکتی ہیں اور ان کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے. حکومت کو کس نے روکا ہے جوڈیشری کو پروٹیکشن دینے سے؟ کس نے روکا ہے کہ جی وہ چیزیں نہ کریں جو ان کو یہ بے باک فیصلے کرنے کی رانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ وٹنس پروٹیکشن بل لانے کا سندھ اسمبلی کو کیا ضرورت تھی؟ وٹنس پروٹیکشن بل لانے کی سندھ اسمبلی کو کیا ضرورت تھی کہ جی یہاں کوئی وٹنس آنا نہیں چاہتا, دینا نہیں چاہتا گواہی جب تک اس کو پروٹیکشن کا احساس نہ ہو. تو یہ ساری ایک ہوا کس نے بنائی؟ یہ ہوا بنائی جو ان کارروائیوں میں ملوث ہوتے تھے. انہوں نے ایک کارروائی اس طرح سے بنائی کہ جج ڈر گئے اور گواہ ڈر گئے,
اور گواہ ڈرنے کے بعد ظاہر ہے رانا پولیس صاحب والے یہ اپنی جگہ تحفظ کیوں نہیں دیا جا سکتا جج صاحبان کو جو کہ منسٹرز کو جی جو کھوڑو صاحب نے بات کی وہ درست کی ہے. آپ صوبائی حکومتوں نے ججز کے تحفظ میں اضافہ کیا ہے, ججز کی عدالتوں کی سیکیورٹی کے اوپر اضافہ کیا ہے, ان کے گھروں تک کی سیکیورٹی پہ اضافہ کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ایک دو چیزیں, 2 پوائنٹس ہیں میرے. ایک تو اگر یہ جو 260 کے قریب لوگوں کو جن کو ملٹری کورٹس نے سزائیں دی ہیں, آپ ان کا تجزیہ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں, اور دوسری بات یہ کہاں سے پکڑے گئے ہیں. اور پھر یہ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ صوبائی حکومتوں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے ملٹری کورٹس کو کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. اب یہ جو کس قسم کے یہ لوگ ہیں اور کیا یہ لوگ ہمیں ہمیشہ ملتے رہیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ریاست پہ حملہ کیا اور یہ وہاں پہ جنگ کے اندر مارے نہیں گئے, گرفتار ہو گئے. تو ان کو ہم ایک عدالتی چانس ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا, اربوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے, اور ہم اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنس, اور ہم یہ کہتے ہیں ہم اب کبھی ان کو استعمال نہیں کریں گے. ملٹری کورٹ از اے ڈیٹرنس, اور یہ ایک کامیاب ڈیٹرنس ہے, اور اگر ہم اس کو 1-1.5 سال کے لیے اور استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس کو قومی فائدے کے نظریے اس کے اندر دیکھیں, اس کو یہ ایشو نہ بنائیں کہ یہ ناکامی ہے یا اس کے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ابھی تک حالات بہتر ہوں کہ ہمیں ضرورت نہ ہو. آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, آج تو ضرورت ہے, حالات بہتر ہوئے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میں گزارش کرنا ہم چاہتا اب ہوں, حالت جنگ سے جب نکلیں گے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوگی, اور ان ڈیٹرنس کو اگر 2 سال حالت جنگ کے اندر آپ کو ضرورت ہوئی, that is when your judiciary is tested, that is when your systems of justice are tested. آپ کی عدالتوں کا نظام ہی ٹیسٹ جب ہوتا ہے. ہماری جو کورٹس ہیں, ہماری کورٹس, جی ٹھیک ہے سر, آپ کے پاس آتے ہیں نثار کھوڑو صاحب. میں رانا صاحب آپ کی ایک فنڈامنٹل بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ ہمارا آئین اور قوانین جو ہیں وہ حالت جنگ کے لیے نہیں بنے, وہ انیبل کرتے تھے جب ہی ملٹری کورٹس بھی بنے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ملٹری کورٹس کی اس وقت ضرورت تھی, لیکن ہم اس طرف بھی جا سکتے تھے کہ ضرورت کم سے کم ہوتی جاتی, اور شاید آج نہیں تو کل نہ ہو. جو کہ کھوڑو صاحب کہتے ہیں. جی کھوڑو صاحب, دیکھیں جو معاملات ریاست پہ حملے کے علاوہ ہیں وہ تو ہمارے بہترین چل رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں, جی کھوڑو صاحب. سر جی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی 2 سال کی ایکسٹینشن ضرور دینی ہے, تو کیا آپ گارنٹی کس طرح سے لے سکتے ہو کہ جی 2 سال, پھر تو آپ انلمیٹڈ دے دو, آپ پھر انلمیٹڈ ایئر کہہ دو کہ جی ان کے بغیر تو ہمارا چارہ نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر تو کوئی حکومتیں جو چل نہیں سکتی, اور جمہوریہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. 2 سال کی آپ نے سوچ سمجھ کے ایک ٹائم کیوں رکھا تھا, صحیح ہے, رکھا تھا 2 سال کا ٹائم لمٹ. صحیح ہے, یہ رانا صاحب ہمارا شو کا وقت بھی ہمارے پاس, شو کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آپ اس کا ذرا جواب دیں سر, کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت مشکل وقت ہے تو ہمیں ملٹری کورٹس چاہیے تھے, اگر ہم فیل ہوتے ہوئے پھر ایک پیرلل سسٹم انڈر دا ملٹری لا رہے ہیں, تو سر آپ ہی کی پھر آپ ہی کا شکوہ تھا نا کہ جب مشکل کو عبور کیا جاتا ہے تو پش اپس کیوں کرتے ہیں, جب ہارتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے نا سر, ہم سیلیبریٹ پھر اسی لیے اس طرح کرتے ہیں. دیکھیں بہت سارے فیکٹر ہیں. یہ توقع تھی کہ افغانستان کی جنگ جو ہے امریکہ ختم کر دے گا, یہ توقع تھی کہ ہمارا جو ہماری جنگ ہے ضرب عضب وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور ہم ان کو ایریڈیکیٹ کر دیں گے. تو یہ تمام جو ہماری جو پلاننگ تھی وہ ہم 70% کامیاب ہوئے ہیں. اگر تھوڑا سا ہمیں وقت اور چاہیے اور وہ کامیابی سے کام چل رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فراختی سے. رانا صاحب تو ہم یہ سمجھیں کہ کھوڑو صاحب نے اگر اب جا کے الیکٹریٹ سے یہ کہا کہ ہمارا ارادہ تو سندھ میں خوشحالی 5 سال میں لانا تھا, لیکن اب ہمیں کچھ اور سال دے دیں تو ہم شاید خوشحالی لے آئیں گے, تو یہ بات دیکھیں صوبائی حکومتوں کے پاس یہ اختیار موجود ہے, صوبائی حکومتوں کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ملٹری کورٹ کو نہ بھیجیں, ٹھیک ہے. جی کھوڑو صاحب. جناب عالی, میں کچھ عرض کروں. جی آپ ہی کر رہے ہیں, بولیں. میں کتنا میری سبکی ہوئی, میرے پاکستان کی کتنی سبکی ہوئی, پاکستان کی کتنی سبکی ہوئی ہے کہ پرسوں امریکن کانگریس میں کوئی بل پیش ہوا ہے جس میں ہمیں کہا کہ جی ہمیں دہشت گرد ملک قرار دیا جائے. ہمیں کتنا تانا سننا پڑا کہ ڈو مور,
ہمیں کتنی دفعہ ان سب سے مدد لینی پڑی کہ جی ہم ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور پھر وہ مدد دینے والے ہمیں تانا دیتے رہے، اور پھر یہاں تک بات پہنچی کہ جی ابھی ہمیں دہشت گرد ملک قرار دینے کا بل پیش ہو چکا، کسی بھی کانگریس مین نے پیش تو کر ہی دیا نا۔ افضال صاحب اور میں یہی بات کر رہا ہوں کہ 2 سال میں ہم کیا کر رہے صاحب I'm terribly sorry, we'll have to leave it there. Thank you very much for joining us. اور ناظرین آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر اگلے شو کے ساتھ 7:05 پہ کل سنڈے کے روز ملیں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے گیسٹ ہوں گے اور ہم کراچی کی بدلتی ہوئی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔